بلیٹن کے آغاز میں آپ کو ایران سے متعلق اپڈیٹ دیں، جہاں مظاہروں کے دوران 2000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ برطانوی خبررساں ایجنسی رائٹرز کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار کا حوالہ دے کر رائٹرز نے بتایا ہے کہ احتجاج کے دوران مظاہروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شرپسندوں نے نشانہ بنایا۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے اموات ہوئی ہیں۔ ایران نے سرکاری سطح پر ابھی تک ہلاکتوں کے اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ جبکہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائیوں سے متعلق پینٹاگون کی بریفنگ۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں پہلے فضائی حملہ کیا جائے، پھر مذاکرات کے دروازے کھولنے چاہیے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل کے ٹھکانے ممکنہ اہداف ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ فضائی حملے، سفارتی دباؤ اور معاشی پابندیاں۔ ایران کے خلاف امریکہ میں کئی آپشن زیر غور۔ پینٹاگون کی بریفنگ کے مندرجات امریکی اخبارات سامنے لے آئے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ پہلے فضائی کارروائی پھر سنجیدہ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن جے ڈی وینس سفارتکاری کو پہلا موقع دینے کے حامی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کے اہداف میں شامل ہے۔ سائبر اٹیک یا داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ نے کہا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف ایران پر فضائی حملے سمیت ممکنہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تاہم سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جو فوری طور پر نافذ ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا۔ جبکہ ایران میں موجود پاکستانی طلباء اور شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق سینکڑوں طلباء بارڈر کے ذریعے پاکستان واپس پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال کے باعث پاکستانی طلباء نے واپسی تیز کر دی ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں زیر تعلیم 100 سے زائد طلباء و طالبات وطن واپس پہنچے ہیں۔ ایران سے واپس آنے والوں میں سیاح خاندان بھی شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ قومی بیانیے پر ہم آہنگی اور ریاست دشمن سوچ کے خلاف مشترکہ محاذ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے قومی پیغام عام کمیٹی کی ملاقات۔ پاک افواج کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ریاست دشمن بیانیے دہشت گردی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے خلاف مشترکہ قومی عزم ناگزیر قرار۔ این پی اے سی نے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کی مذمت بھی کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا موجودہ حالات میں داخلی سلامتی اور قومی بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کے حوالے سے جامع گفتگو ہوئی ہے، جس سے مشترکہ موقف مضبوط ہوا ہے۔ العدم ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے، اس کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بالآخر تسلیم کر لیا ہے۔ کہا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن دہشت گردی ہے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے۔ دہشت گردی پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بولے بانی جب کہیں پارٹی سے استعفیٰ دے کر گھر چلا جاؤں گا۔ ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے خلاف جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے تحت کارروائی ہونے چاہیے۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہر صورت وہ ختم ہونا چاہیے۔ دہشت گردی پہ کوئی سیاست نہ ہو، دہشت گردی پہ ایک ہی بیانیہ ہو، دہشت گردی پہ متفقہ بیانیہ ہو، دہشت کے خلاف سارے ایک مل کر کے کام ہو۔ اس ملک کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں بھی کوئی نرم گوشہ نہ ہو اور نہ رہے گا نہ ہمارا ہے۔ ہم نے ہمارا ہمیشہ سے میں نے سپورٹ کیا ہے کہ ڈائلاگ ہو اور اچھے انداز میں ہو اور سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہو۔ فروری 2025 کے بعد کوئی ملاقات لیڈرشپ کی نہیں ہوئی۔ اگر ایک ملاقات تک نہیں ہو رہی تو پھر آپ اور بہتری کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اتنا دیوار میں نہ چنیں۔ خان صاحب نے مجھے اگر کہا کہ آپ چیئرمین نہیں ہیں تو میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اناؤنسمنٹ یہاں کروں گا۔ پی ٹی آئی کے قلم دواد میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس پہ اختیار خان صاحب کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو محمود خان اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے کی پوری امید ہے۔
چیف ویپ عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بندے نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ہمارے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ اسد قیصر نے کہا ہے کہ تمام تقاضے پورے کر دیے ہیں، امید ہے کہ اب تاخیر نہیں ہوگی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جمعے کو قومی اسمبلی سیشن میں ہمارا اپنا اپوزیشن لیڈر ہوگا، سینٹ میں بھی ہمارا ہی قائد حزب اختلاف مقرر ہو جائے گا۔ انہیں نامزدگی کے جو کاغذات تھے، جو نامینیشن فارم فائل ہوئے تھے، وہ ہم نے جمع کر لیا اپوزیشن کے لیے، اور صرف ایک ہی اچکزئی صاحب کے ڈاکومنٹیشن آئے ہیں اور اس کا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ ویریفیکیشن کا پروسیس ابھی ہے، وہ آفس والا کرے گا، ہمارے طرف سے سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا، ملاقات بھی ہو گئی اسپیکر صاحب سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پرسوں یا جمعرات لیٹسٹ جو ہے وہ جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ صدارتی آرڈیننس پر تنازع غلط فہمی سے ہوا، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سما سے خصوصی گفتگو، کہا 8 کے قریب بل ایوان صدر گئے تھے، ای فائل سے پتہ چلا کہ تمام کی منظوری ہو گئی ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی میں اصل فائل سے حقیقت کا پتہ چلا، اس کنفیوژن کی وجہ سے آرڈیننس پرنٹنگ کے لیے چلا گیا، وزیر اعظم کی ہدایت پر پرنٹنگ روک دی گئی اور پیپلز پارٹی راضی ہو گئی ہے۔ بہت سارا نظام جو ہے نا ای فائلنگ کے اوپر ہے، ای فائلز چلتی ہیں۔ 8 کے قریب بل تھے جو پریزیڈنسی میں گئے ہوئے تھے، جو ایکٹس آف پارلیمنٹ ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ذریعے روٹ ہوتے ہیں، جو آرڈیننسز ہیں وہ جاتے ہیں محکموں کو۔ کئی دنوں سے بل وہاں پہ پینڈنگ تھے، یہ نیچے سیکریٹریل لیول پہ واقع جی اسینٹ ہو گئے ہیں۔ ای فائلنگ پہ انہوں نے محکموں کو انفارم کیا، سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں تو ایکچوئل فائلز جانی تھی، پتہ چل گیا تو آرڈیننسز میں سے وہ کنفیوژن آئی کہ دوسرا آرڈیننس اسینٹ نہیں تھا، وہ چلا گیا پرنٹنگ کے لیے، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی، روک دیا، اس لیے وڈرا۔ پیپلز پارٹی راضی ہوگی سر؟ نہیں، راضی ہیں جی، ہے ہی کنفیوژن کی وجہ سے ایک چھوٹا سا فمبل ہوا اور کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی کا پارلیمانی اجلاس میں نون لیگ سے دوریاں ختم کرنے کا فیصلہ، طے پایا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا بھرپور ساتھ دے گی۔ راجہ پرویز اشرف کی گفتگو، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ماضی میں دوریوں سے چاہت بڑھتی تھی، اب غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، آرڈیننس سے متعلق غلط فہمیاں بھی نون لیگ پی پی دوریوں کا نتیجہ تھی۔ پی پی پارلیمانی اجلاس، نون لیگ سے دوریاں ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت کا بھی ساتھ دینے کا فیصلہ، حکومتی اتحادی ہیں اور رہیں گے، سسٹم میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، راجہ پرویز اشرف کی جانب سے کہا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، راجہ پرویز اشرف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی دورہ کراچی پر تنقید، کہا سہیل آفریدی نے سندھی ٹوپی اور اجرک کی بھی لاج نہیں رکھی، کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی، کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی، تحمل سے مقابلہ کیا، کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا، 8 فروری کو کسی کو ہڑتال کرنے دیں گے نہ ہی پہیہ جام۔ حسن شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں سے رابطہ کیا اور ان سے پورے پروگرامز چاک آؤٹ کیے کہ جی آپ آئیں، موسٹ ویلکم، آپ کو جلسہ کرنا ہے، جگہ بتائیں، ہم آپ کو جلسے کی جگہ دیں۔ جو ہم نے جلسے کی اجازت دی، 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے، کوئی گڑبڑ کرنی ہے، کوئی کانفلکٹ کر رہا ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے۔ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے، پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے، جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں کے شیشے توڑے گئے، یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے، جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو، آپ نے وہ ہر کام کیا انفارچونیٹلی۔ 8 فروری کو نہ ہی کوئی پہیہ جام ہونے دیا جائے گا، نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی، نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی۔ چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس سے ایک پروگرام آیا جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس دن جا رہے تھے اس دن صبح کو 9:30 بجے وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کریں گے، وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا۔ تو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جی آلریڈی چیف منسٹر صاحب کی مصروفیات ہیں اس ٹائم میں، اگر کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو ہمارے سینئر منسٹر میرے لیے کہا گیا کہ جی وہ آپ سے ملیں گے، جہاں بولیں گے آپ وہ وہاں آ جائیں گے، جہاں آپ جانا چاہے وہ آ جائیں گے۔ ہم نے وہ کنوے کیا، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی سید نوید قمر سے ملاقات ہوئی ہے، سہیل آفریدی کے دورے کے دوران سندھ حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار، سما سے گفتگو میں کہا ہے کہ سندھ حکومت نے پہلے اچھا تاثر دیا پھر رکاوٹیں کھڑی کیں، شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا ورنہ سندھ حکومت کی بدنامی ہوتی۔ اسد قیصر کے مطابق نوید قمر نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کا معاملہ قومی اسمبلی جا پہنچا ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری نے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں بتایا ہے کہ پولن الرجی کا سبب بننے والے 29,115 درخت کاٹے گئے ہیں،
40,000 سے زائد نئے درخت لگا بھی دیے گئے ہیں۔ مارچ میں 60,000 مزید درخت لگائے جائیں گے۔ بلا وجہ CDA کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ 29,115 درخت ہٹائے گئے، 40,000 درخت 8 سے 10 فٹ سے زائد بڑے قد کے درخت لگائے گئے ہیں۔ 30 مارچ پر 60,000 مزید درخت انہی جگہوں پہ لگائے جائیں گے۔ آج کے دن تک جو ہم نے یہ ساری ٹیکنالوجی سے کوائف اور فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، یہ 2020 تک یہاں گرینری کم ہوئی ہے، لیکن 23 سے 25 کا جو ڈیٹا ہے وہ جتنی گرینری تھی اس سے بڑی ہے پرسنٹیج۔ میں ہاؤس کو دعوت دیتا ہوں، میں اپنے صحافیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم اس انٹرنیشنل ٹیکنالوجی سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرا خیال ہے یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ فیشن بن جائے، بلا وجہ سے ہم اسلام آباد کو کیپٹل کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا شکرپڑیاں کا دورہ، کٹے ہوئے درختوں کی جگہ کا معائنہ کیا۔ کہا ایک درخت کے بدلے 3 لگانا CDA کی ذمہ داری ہے۔ ماحولیاتی تحفظ ایجنسی درختوں کی گنتی کرے گی، لاپرواہی ہوئی تو کارروائی ہوگی۔ ہر درخت جو آپ اکھاڑیں گے اس کے بدلے میں 3 تو خود لگائیں گے، یہ CDA کی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری میں بات واضح کر دوں، ہماری ذمہ داری درخت کاٹنا بھی نہیں ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ درخت لگانا بھی نہیں ہے، یہ CDA کی ذمہ داری ہے قانون میں۔ ہماری ذمہ داری ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے جو کاغذات، جو اجازتیں ان کو چاہیے وہ اجازتیں لیں، اور اگر وہ اجازتیں نہ لیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو جرمانہ کیا جائے۔ EPA کو بڑا کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کوئی بھی ایسی کارروائی جس کے لیے EPA کی اجازت نہ لی ہو اس کے اوپر محکمہ فوری طور پہ عملداری کرے گا، قانون کے مطابق کرے گا، شو کاز نوٹس دیا جائے گا۔ شو کاز نوٹس دیے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ سندھ ہمیشہ سے علم، برداشت اور ثابت قدمی کی سرزمین رہی ہے۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کو آج بھی صحت کے شعبے میں سنگین چیلنجز کا سامنا ہے جو صرف نعروں سے حل نہیں ہوں گے۔ Sindh has always been a land of knowledge, tolerance and resilience. From the Indus Valley civilization to modern Karachi, this soil has produced thinkers, healers and reformers. But Pakistan still faces stark healthcare challenges. Maternal and child mortality, malnutrition, mental health neglect, climate-related diseases, unequal access between urban and rural communities. These challenges will not be solved by slogans alone. They will be solved by you, by your skills, your ethics, and your willingness to serve where you are most needed.